آب ارک۔ مرید نے مرشد کو اچھے موڈ میں دیکھا تو باادب ہو کر گویا ہوا، میرے مرشد مجھے آب حیات کے متعلق کچھ تو بتائیے، کیا اسی کو آب حیات کہتے ہیں اور اس کا چشمہ کہاں بہتا ہے؟ مرشد نے گہری نظر سے مرید کی طرف دیکھا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو مرید کو یوں لگا جیسے اس نے اپنے پیر و مرشد کو ناراض کر دیا ہے، اور پھر وہ ڈرتے ڈرتے بولا کہ میرے پیر و مرشد، اگر آپ کو میرے کسی سوال سے کوفت ہوا ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اس کے کچھ دیر بعد مرشد نے ہلکے سے بولا، میں ناراض نہیں ہوا مگر فکر مند ضرور ہو گیا ہوں۔ میں نے جب یہ سوال اپنے پیر و مرشد سے کیا تھا، میرے اور ان کے بیچ 12 سال کی طویل جدائی پڑ گئی تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں تمہاری یہ جدائی برداشت کر سکوں گا یا نہیں۔ اس دوران اگر میں پردہ کر جاؤں تو تمہاری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بیٹا، یہ ارک حیات یعنی آب حیات یہ الفاظوں میں نہیں سمجھایا جا سکتا، سمجھاؤں تو سمجھ نہیں آتا، اس لیے میرا مرشد آب حیات کے چشمے کے کنارے کھڑا کر کے اس میں انگلی ڈبو کر دکھایا کرتا تھا کہ یہ ہے ارک حیات۔ میں نے یہ سوال اپنے پیر و مرشد کی زبانی میں پوچھ لیا تھا، پر تم نے بہت دیر کر دی۔ خیر، اللہ تعالی بہتر کرے گا۔ میں ایک پودا دکھاتا ہوں، اس پودے کے پھول کا عرق تمہیں ایک چھوٹی شیشی میں بھرنا ہے، اور جب یہ شیشی بھر جائے تو تب تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ یہ عرق ہی ہے ہماری آنکھوں میں آب حیات دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ یاد رکھنا، ایک پھول سے صرف ایک قطرہ رس نکلتا ہے، اور اگر شیشی فوراً بند نہ کرو تو فوراً اڑ بھی جاتا ہے۔ یہ پودا جنگل میں کہیں کہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد مرشد نے ایک درمیانی سائز کی شیشی اپنے مرید کو پکڑائی اور اسے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ مرید بہت پرجوش تھا آب حیات کو پانے کے لیے، مگر ایک تو اس پودے کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، تو ایک پودے کے ساتھ پھول میں ایک قطرہ، مگر اس کو 12 سال لگ گئے اسے بھرنے میں۔ جس دن اس کی شیشی بھری تو اس کے لیے وہ ایک نئی زندگی کی نوید تھا۔ ایک طرف وہ پھول نہیں سما رہا تھا تو دوسری طرف اسے یہ خیال بار بار ستا رہا تھا، اگر اس دوران اس کے مرشد اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، کیونکہ آب حیات چشمہ تو صرف مرشد کو ہی پتا تھا۔ وہ اس خیال میں بہت دکھی رہتا تھا اور اپنے مرشد کی اور رواں رواں بڑھتا جاتا تھا۔ مرشد کے ایک ڈھیرے پر دور سے نظر پڑی تو وہ دور سے ہی چلایا، مرشد دیکھو دیکھو، میں اپنی تپسیا میں کامیاب ہو گیا، میں بوتل بھر لایا ہوں۔ اس کی آواز پر مرشد اپنی جھوپڑی سے باہر نکل کر آئے۔ 12 سالوں میں ان کے مرشد کی کمر جھک گئی تھی، مگر وہ اپنے مرید کی کامیابی پر خوش نظر آتے تھے۔ اپنے مرشد کو دیکھتے ہی بے اختیار دوڑ پڑا، بس یہی بے احتیاطی اسے مہنگی پڑ گئی۔ ایک بڑے راستے پر مرید کا پیر لڑکھڑایا، اس کے ہاتھ میں شیشی چھوٹ گئی اور ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی اور چورا چورا ہو گئی۔ عرق کے کچھ چھینٹے مرشد کے پاؤں پر پڑے، باقی عرق کو زمین نگل گئی۔ بے اختیار مرید کی چیخ نکل گئی کہ مرشد، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میری محنت ضائع ہو گئی، میری 12 سال کی مشقت مٹی بن گئی، میرے مرشد میں تباہ ہو گیا۔ مرشد اپنے مرید کو چھوڑ کر اندر گیا اور ایک چھوٹی سی شیشی لایا، اور جس میں اس نے روتے بلکتے مرید کے آنسو بھرنا شروع کر دیے۔
اور شیشی بھر کر اب مرید رو رہا تھا اور مرشد ہنس رہا تھا۔ میرے مرشد، میری زندگی برباد ہو گئی اور آپ ہنس رہے ہیں۔ مرید نے تعجب سے پوچھا۔ مرشد اسے اندر لے گیا اور دودھ کا پیالہ پینے کو کہا۔ پھر اس شیشی کو کھولا جس شیشی میں مرید کے آنسو بھرے تھے۔ پھر اس آنسو سے انگلی گیلی کر کے بولے، یہ ہے آب حیات یا مقصد حیات یا مقصد حیات۔ اور آنسوؤں میں ڈبڈباتی اس آنکھوں کو چھو کر کہا، یہ ہے آب حیات کے چشمے۔ یاد رکھو، اللہ نے انسان کو ان آنسوؤں کے لیے پیدا کیا ہے، انہی میں زندگی چھپی ہے۔ کچھ اس کی محبت میں زار و قطار روتے ہیں جیسے انبیاء، اور کچھ اپنے عملوں کے بھرے مٹکے جب اپنی ذرا سی غلطی سے گراتے اور انہیں ٹوٹتے ہوئے اپنی محنت ضائع ہوتے دیکھتے ہیں تو وہ تمہاری طرح بلبلاتے ہیں، جس طرح پانی نکالنے اور نکلنے کی تباہی کے تحت ان آنسوؤں کا سامان کیا گیا ہے۔ یاد رکھو، سامان آسمان پر بھرنے والے بہت ہیں، مگر شیشی کسی کی نہیں ٹوٹتی۔ آسمان والوں کے مٹکے ہر دم بھرے رہتے ہیں، وہاں مٹکے ٹوٹنے کے سبب نہیں رہتے، ان کے رونے میں تسبیح ہے۔ ہمیں اسی مقصد سے بنایا گیا ہے، پھر اس ٹیڑھی میڑھی دنیا میں تقوی کی بوتل دے کر دوڑایا جاتا ہے، اور ذرا سی بے احتیاطی میں تقوی وہ کیے ہوئے سالوں کی محنت کسی کونے میں ڈوب جاتی ہے، اور ہم پچھتاتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں۔ تو اللہ اسی طرح ہمارے آنسو سمیٹنے کے لیے فرشتوں کو لگا دیتا ہے، جس طرح آج میں نے تیرے آنسو شیشی میں جمع کیے ہیں۔ یہ وہ پانی ہے جس سے جہنم کی آگ بھی ڈرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حشر کا نقشہ کھینچا کہ جہنم کی آگ فرشتوں کے قابو میں نہیں آئے گی، اور میدان حشر میں پکارے مارتی ہوئی لپکے گی۔ فرشتے اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے تو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، وہ پانی لاؤ، اور پھر جبرائیل علیہ السلام اس پانی کے چھینٹے مارتے جائیں گے اور آگ پیچھے سمٹتی جائے گی، یہاں تک کہ پیچھے اپنی حد میں چلی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا پانی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے شوق میں، اللہ کے خوف میں رونے والے آنسو ہوں گے جو اللہ نے آگ پر حرام کر رکھے ہیں۔ یہی وہ رونا ہے جو امیر خسرو روتے ہیں، یہی وہ آب حیات ہے جس کی بشارت انسان کو دی گئی ہے کہ اس کے چشمے ان کی ذات کے اندر ہیں۔ اور کچھ لوگ ان بہتی آنکھوں کو نبیوں کا ٹھکانہ کہتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔